وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اللہ کہتے ہیں ایوب کا بھی تذکرہ کیجئے، ان کی بھی پکار ہم نے سنی۔ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ، اے اللہ مجھے بیماری پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں ایوب علیہ السلام کئی سال کسی خطرناک اور تکلیف دہ بیماری میں پڑے رہے۔ وہ بیماری کیا تھی اس کا ہمیں حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا، جو بھی تھی لیکن تکلیف دہ بیماری تھی۔ اسی بیماری میں کہا جاتا ہے کہ ایک وبا پھیلی جس میں ایوب علیہ السلام کے اہل و عیال کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کو اللہ نے خوب اولاد دی تھی، ساری اولاد اسی وبا میں، یا تو وبا تھی کہ سارے اہل خانہ اس کی لپیٹ میں آئے، یا وبا نہیں تھی، ویسے ہی کوئی بیماری کی وجہ سے سارے اہل و عیال کا انتقال ہو گیا، صرف آپ کی ایک زوجہ بچی تھی جنہوں نے آپ کی بڑی خدمت کی۔ جیسے کہ سورہ سعد میں آتا ہے کہ حضرت ایوب حدیث میں بھی اس کی تفصیل ہے کہ ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے بہت صبر کیا اپنے شوہر کی بیماری پہ، کئی سال اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہیں، لیکن ایوب علیہ السلام چونکہ اتنا عرصہ بیمار تھے، جب انسان بیمار ہوتا ہے اس کی طبیعت میں تھوڑا سا چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، تو ان کی زوجہ سے ایک دن آپ کی خدمت میں کچھ کوتاہی ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا میں ٹھیک ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا میں، لیکن بعد میں آپ کو ندامت ہوئی کہ بھئی یہ میری بیوی تو بڑی نیک ہے، اس نے بیماری میں اتنی خدمت کی ہے، جب ٹھیک ہو گئے نا تو اب پریشان کہ اللہ میں تو اپنی قسم اور پیغمبر قسم کے بھی کبھی بڑا خیال کرتے ہیں کہ میں کیسے اس خدمت گزار بیوی کو جو ہے 100 کوڑے ماروں، اب اپنی قسم کو دیکھتے اور اپنی بیوی کو دیکھتے، تو اللہ نے آپ کو حیلہ بتایا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اے ایوب تو اپنی زبان کی بھی لاج رکھ، قسم بھی پوری کر لے، اور ہم قسم پوری کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ ایک جھاڑو لے جس میں 100 تنکے ہوں، ایک ہی دفعہ بیگم کو مار دے بس، تو بیگم کو بھی پتا ہو کہ بھئی اللہ نے حیلہ بتایا تاکہ قسم میں بری ہو جائیں۔ تو ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کی بھی رعایت کی اور ایوب علیہ السلام کی بھی رعایت کی، باقی سارا خاندان حضرت ایوب علیہ السلام کا وفات پا گیا، تو آپ کو تنہائی محسوس ہوتی تھی، لیکن اس طویل بیماری میں اور ان تنہائی کے ایام میں اولاد جب آپ سے چھین لی گئی، سب کی موت واقع ہو گئی، تو ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے۔ تو قرآن نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے بڑا صبر والا پایا۔ آج تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، خودکشی کی باتیں، منہ سے غلط باتیں، ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد کا انتقال ہو گیا اور تنہا ہو گئے، صرف ایک زوجہ بچی تھی جو خدمت کرتی تھی، اور طویل عرصہ بیماری میں۔ تو قرآن کہتا ہے پھر ایوب نے ہمیں پکارا، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بہت مصیبت پہنچ چکی ہے۔ یعنی پیغمبر کا بھی صبر ایک انتہا کو پہنچتا ہے، اور اللہ بھی اتنا آزماتا ہے، اے اللہ میں بہت مشکل میں ہوں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، یعنی تو مجھ پہ ترس کھا۔ دیکھیں دعائیں تو ایوب علیہ السلام اس وقت سے ہی مانگ رہے ہوں گے نا جب سے بیمار ہیں، پیغمبر تو دعائیں مانگنے میں بخل تھوڑی کرتے ہیں، لیکن یہ وہ دعا ہے جو بہت ہی عاجزی کے ساتھ نکلی۔ مسنی الضر، بیماری کا لفظ نہیں کہا کہ مجھے بیماری پہنچی ہے، مطلب مصیبت پہنچی ہے مجھے بہت زیادہ، اور تو مجھ پر رحم کر۔ تو اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اللہ چاہتے پہلے دن قبول کر لیتے، لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کو بعض دفعہ طویل آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور پھر اللہ ان کی دعاؤں سے اس آزمائش کو دور کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کیا، فکشفنا ما بہ من ضر، جو مصیبت ان کو پہنچی تھی وہ ہم نے ان سے دور کر دی۔ کشف کا معنی جیسے بادل چھٹ جاتے ہیں نا، تو کشف کا معنی ایسے کھول دینا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے ان کو ان کا اہل لوٹا دیا، یعنی گھر والے لوٹا دیے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان گھر والوں جتنے اور زیادہ۔ اب اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو گھر والے ان کے انتقال کر گئے تھے، جو اولاد ان کی دنیا سے چلی گئی تھی، اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور اس جیسی مزید اولاد دے دی اللہ نے، یعنی آپ کی نسل میں اللہ نے ڈبل اضافہ کر دیا تاکہ اور آپ کا گھر آباد ہو جائے اور آپ کو اولاد مل جائے۔ تو یہ بھی مطلب بیان کیا گیا، لیکن زیادہ راجح مطلب دوسرا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو، جو بچے مر گئے تھے ظاہر ہے وہ تو مر گئے، اللہ کا قاعدہ یہی ہے کہ جو موت جس کو آ جاتی ہے اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرتے، لیکن ایوب علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ نے بہت جلدی آپ کو اتنی ہی اولاد اور دے دی، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان جیسی مزید دے دی،
یعنی پہلے جتنے آپ کی اولاد تھی اب اس سے ڈبل اولاد اللہ نے آپ کو دے دی. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں تو کہ اللہ تعالیٰ تو خاندان کے بڑے ہونے کو بہت بڑی نعمت قرار دے رہا ہے, اولاد کے دگنے ہونے کو اور زیادہ اولاد ہونے کو اتنی بڑی نعمت قرار دے رہا ہے کہ ایوب علیہ السلام کی اللہ نے ایسے پکار سنی کہ ان کے اہل چھین لیے تو اللہ نے اور زیادہ اولاد آپ کو دے دی. اور آج فیملی پلاننگ والے کیسا دماغ خراب کیا ہوا انسانوں کا, اور ہمارے پڑھا لکھا طبقہ کیسا فطرت کا باغی ہو گیا اور ان نعروں سے کتنا متاثر ہے, اور اپنے گھروں کو ان لوگوں نے نسل روک کے کیسا بے رونق کر دیا ہے. میں بار بار جب جاتا ہوں نا مالداروں کے گھروں میں, جب بھی میں جاتا ہوں مالداروں کے گھروں میں اور بڑے بڑے بنگلے دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں ان کے ایک آدھ سے زیادہ بچہ نہیں ہے, تو مجھے بار بار یہ آیت یاد آتی ہے, نسوا اللہ فانساہم انفسہم. یہ اللہ کو بھول گئے, اللہ نے ان کو اپنے فائدے کی چیزیں بھلا دی. تو ان کے گھروں کی رونقیں ختم ہو گئی, محبتیں ختم ہو گئی, نسل روک روک کے. بس ایک ہی چیز دماغ میں خناس بھر گیا ہے کہ پیسہ 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 پیسہ, نسل روکو تاکہ پیسہ بچاؤ ورنہ بھوکے مر جائیں گے. تو اس کا عذاب ان کے اوپر یہ آیا ہے کہ نہ ان کے داماد ہوتے ہیں, نہ ان کی بہویں ہوتی ہیں, نہ بڑھاپے میں ان کے پوتے نواسے ہوتے ہیں, بس ایک آدھ بچہ اور ہزار ہزار گز کے بنگلے اور دیواریں ان کو کھا رہی ہوتی ہیں. تو یہ اللہ نے کتنا بڑا فضل کیا کہ ہمیں اسلام کی نعمت دی اور ہمیں ہدایت دے دی تاکہ ہم ان مغرب کے ان زہریلے نعروں سے متاثر نہ ہو. یہ بڑے زہریلے نعرے ہیں جو بڑے میٹھے شیرے میں رکھ کے نا لالی پاپ ہمیں دی جا رہی ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے فائدے کی چیزیں. حقیقت میں اس سے آپ کا خاندان تباہ ہو رہا ہے, آپ کی محبتیں تباہ ہو رہی ہیں. تو ایوب علیہ السلام کے پر اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے مزید اولاد بھی دی اور اس سے جتنی تھی اس کا ڈبل کر کے دے دی ہم نے اولاد. آگے اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا. یہ سب کام ہم نے اس لیے کہ اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے, کیونکہ ایوب نے کہا تھا اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے. تو ایک عام شخص جب رحم کرتا ہے تو زیادہ زیادہ وہ رحم یہ کرتا ہے کہ تکلیف دور کر دے گا آپ کو, لیکن اللہ جب رحم کرتا ہے تو صرف تکلیف دور نہیں کرتا بلکہ اس مزید نعمتیں دے کے اس کی تلافی بھی کر دیتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ رحمت کے لیے کیا. وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. اور جو ہمارے عبادت کرنے والے غلامی کرنے والے لوگ ہیں ان کی نصیحت کے لیے ہم نے یہ کام کیا. ذکرہ کا معنی نصیحت, تاکہ ایوب علیہ السلام کا واقعہ جب وہ پڑھیں تو جو ہمارے عبادت گزار فرمانبردار لوگ ہیں انہیں نصیحت ہو جائے کہ دیکھو خدا آزماتا ہے, اگر اس آزمائش میں آپ نے صبر کیا تو کیسی نعمتیں اللہ نیک لوگوں کو دیتا ہے, تاکہ ان کو ہمیشہ کے لیے نصیحت ہو جائے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ. اور آپ اسماعیل, ادریس اور ذوالکفل کا بھی تذکرہ کیجیے. حضرت ذوالکفل کے بارے میں صحیح احادیث میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ملتی, بس اتنا ہے کہ قرآن کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کوئی پیغمبر تھے. کل من الصابرین. اللہ فرماتے ہیں سب صبر کرنے والے تھے. اسماعیل علیہ السلام کا صبر تو مشہور ہے کہ کیسے ان کی گردن پہ چھری رکھی, انہوں نے کہا صبر کروں گا میں. ادریس علیہ السلام بھی صبر والے پیغمبر تھے, اس کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی احادیث اور قرآن میں. اور ذوالکفل بھی صبر والے پیغمبر تھے, کیا صبر کیا ہمیں نہیں ملتا, لیکن اتنی بات ہے کہ ان سب نے صبر کیا. اللہ فرماتے ہیں کل من الصابرین. یہ سب صبر کرنے والے لوگ تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا. ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے. وَذَنُّونِ. اچھا اللہ حضرت یونس کا تذکرہ ان سے الگ کر رہے ہیں کیونکہ ان سے ایک ایسا کام ہوا جو بظاہر بے صبری کا تھا, اس لیے اللہ نے ان کا الگ تذکرہ کیا. وہ کیا تذکرہ ہے کہ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کی تبلیغ کرتے کرتے تھک گئے اور ان کو لگا کہ اب اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا تو کہیں میں بھی عذاب میں نہ پکڑا جاؤں, تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے پرمیشن لیے بغیر قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ ناراضی ہوئی کہ میرے پیغمبر نے مجھ سے پوچھے بغیر قوم کو کیوں چھوڑ دیا, کیونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب اس قوم پر عذاب آنے لگے گا نا تو یہ عام قوموں کی طرح اترائے گی نہیں. دیکھیں قوم عاد, قوم سمود اور دوسری قوموں پہ جب عذاب آیا تو عذاب دیکھ کے بھی مذاق اڑاتے تھے. وہ ھذا عارض ممطرنا. پیغمبر نے کہا کہ بھئی یہ بادل آ رہے ہیں پتھر برسیں گے, تو انہوں نے کہا نہیں بادل جب آتے ہیں بارش برستی ہے, پتھر نہیں برستے. پھر پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے, تو پھر بھی قوم عاد اور قوم سمود کو عبرت نہیں ہوئی. لیکن یونس علیہ السلام کی قوم وہ خوش قسمت قوم تھی کہ جب انہوں نے عذاب آتا دیکھا نا بادل تو وہ ڈر گئے, ان کو لگا کہ بھئی یہ خدا کا عذاب ہے. یونس علیہ السلام نے کہا تھا اور وہ ہم علاقہ بھی چھوڑ کے چلے گئے, اب تو واقعی عذاب آ رہا ہے. تو فوراً وہ توبہ کرنے لگے, پوری قوم گڑ گڑانے لگی. تو
تو اللہ کے علم میں چونکہ یہ بات پہلے سے تھی کہ یہ قوم ہدایت پا جائے گی، ایمان لے آئے گی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یونس علیہ السلام کا قوم کو ایسے چھوڑ کے جانا پسند نہیں آیا۔ لیکن یونس علیہ السلام کا مقصد خدا کی نافرمانی نہیں تھی۔ یونس علیہ السلام پر اللہ کے خوف کا غلبہ تھا، اللہ کی خشیت کا غلبہ تھا۔ حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ اللہ پیغمبروں کو عذاب نہیں دیتا، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کا جلال، اللہ کا عذاب ایسی چیز ہے کہ پیغمبر، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جب ذرا سی بارش تیز یعنی بادل آتے، ہوائیں چلتی، ہمارے نبی پر ایک خوف طاری ہو جایا کرتا تھا۔ تو یونس علیہ السلام کا بھی معاملہ ایسے ہوا۔ وَذَنُّونِ، اللہ فرماتے ہیں نون والے مچھلی والے کا بھی تذکرہ کریں، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ غضبناک ہو کے گیا۔ کس سے غضبناک ہوا؟ قوم سے۔ فَظَنَّ، اور وہ یہ سمجھ بیٹھا، أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہمیں یونس پر قدرت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ یہاں لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ یونس یہ سمجھے کہ ہمیں اللہ کو ان پر قدرت ہی نہیں ہے، حالانکہ پیغمبر یہ سمجھ ہی نہیں سکتے نا۔ تو یہ بلاغت ہے، یہ ہم عام محاوروں میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ فلاں مجھے عذاب ہی نہیں دے گا، تکلیف ہی نہیں دے گا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ گویا اس کو اس پہ قدرت ہی نہیں ہے۔ تو اس سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ قدرت نہیں ہے، مقصد یہ ہوتا ہے جس کو قدرت ہوتی ہے تو وہ سزا بھی دیتا ہے، تو جس کو قدرت نہیں ہوتی وہ سزا نہیں دیتا۔ تو اصل مقصد قرآن کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ یونس علیہ السلام یہ سمجھے کہ اللہ آپ کو اس غلطی پہ، اس مسٹیک پہ سزا نہیں دے گا۔ تو اس کو قرآن نے بلاغتاً یوں تعبیر کیا کہ یونس یہ سمجھے کہ اللہ کو آپ پر قدرت ہی نہیں ہے۔ تو یہ بلاغت ہے۔ بلاغت کہتے ہیں کہ کون الکلامی مطابقا لمقتضی الحال، یعنی جو حالت تقاضا کر رہی ہے نا، کلام بالکل اس کے مطابق لے کر آنا۔ تو اس میں بعض دفعہ ایسا کلام لایا جاتا ہے جس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی، مجاز مراد ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ ہم بات بات پہ کہتے ہیں میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، میں تمہیں مار دوں گا، حالانکہ اس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی۔ اور حدیث میں بھی یہ ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ صحابی سے فرمایا ثقلت کا امک، تمہاری ماں تمہیں روئے، تم کیسا کام کر رہے ہو، یعنی تم گم ہو جاؤ اور تمہاری ماں تمہیں روئے۔ حالانکہ نبی کسی کو بددعا نہیں دے سکتے کہ تم گم ہو جاؤ اور تمہاری ماں تمہیں یاد کر کر کے روئے۔ تو یہ محاورے ہوتے ہیں، اس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی، یہاں ہر کلام میں ہوتے ہیں یہ۔ تو قرآن بھی چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا تو وہی محاورے اس میں استعمال ہوئے جو عربی میں استعمال ہوتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یونس یہ سمجھے کہ ہمیں یونس پر قدرت ہی نہیں ہے اور ہماری پکڑ سے وہ بچ نکلیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن بچ نہ نکلے اور بالآخر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں پھر یونس نے ہمیں پکارا۔ یونس علیہ السلام جب فرار ہوئے نا اور سمندر کے راستے کشتی میں بیٹھے تو آگے جا کے بھنور آیا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ تو کشتی کے ملاح نے کہا کہ بھئی ایک شخص کو کشتی سے نکلنا پڑے گا تاکہ کشتی کا وزن ہلکا ہو، اور کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے مالک کی پرمیشن کے بغیر آیا ہے۔ یونس علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ بھئی میں اللہ کی مرضی کے بغیر آیا ہوں، تو یہ میرے ہی لیے ہوا ہے یہ سب کچھ۔ تو یونس علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ کشتی سے اتر جاتے ہیں، سمندر میں چھلانگ لگا لیتے ہیں، لیکن قوم نے کہا کہ نہیں، ہم قرآن اندازی کریں گے، اور قرآن اندازی میں حضرت یونس ہی کا نام آیا۔ یونس علیہ السلام کو کشتی سے کیسی بڑی آزمائش، آپ دیکھیں سمندر کی موجوں میں کوئی چلا جائے تو کتنی بڑی آزمائش ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے سمندر میں میں چھلانگ لگائی، مچھلی منہ کھول کے کھڑی ہوئی تھی، مچھلی نے آپ کو نگل کے سمندر کی تہ میں لے گئی۔ اب قرآن کہتا ہے کئی اندھیروں میں اللہ نے یونس علیہ السلام کو وحی نہیں کی کہ اے یونس تو نے غلطی کی ہے، نہ نہ نہ، یونس علیہ السلام کو خود احساس ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ جب کوئی ایسا کام ہو رہا ہو نا جو ان کی آزمائش ہو، تو ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ تو یونس علیہ السلام جب اندھیروں میں گئے ہیں، یعنی ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، تو یہ تمام اندھیرے مل گئے۔ یونس علیہ السلام نے پھر مچھلی کے پیٹ میں پکارا، ان کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور کہا کہ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی میں صرف تجھی کو پکاروں گا، سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ کیا مطلب میرے ساتھ جو تو نے یہ معاملہ کیا کہ مجھے سمندر کی تہ میں پہنچا دیا، کشتی سے نکلوا دیا، تو یہ میرا قصور ہے، تیرا قصور نہیں ہے، کیونکہ تو عیب سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، اور ظالم میں ہی ہوں۔ تو یہ بھی توبہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے یونس کی پکار کو سنا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے دعاؤں کی۔ آج سارا زور لوگوں نے وظیفوں پہ اور روحانی ٹوٹکوں پہ لگایا ہوا ہے، دعائیں مانگنے کا رواج ختم ہو گیا۔
یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانہ کی تسبیح نہیں پڑھی تھی وہاں بیٹھ کے، وظیفے کے طور پہ نہیں پڑھا تھا، دعا مانگی تھی اللہ سے. ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی. تو آج دعاؤں کو فوکس نہیں کر رہے لوگ. اللہ کہتے ہیں ہمیں پکارا، ہماری حمد و ثنا کی، فاستجبنا لہ، ہم نے یونس کی پکار کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور جس غم میں یونس مبتلا تھے، کتنا بڑا غم، کیسا خوف، سمندر کے بیچ میں جائیں کیسا خوف ہوتا ہے. وہ اللہ کہتے ہیں ہم نے یونس کو اس غم سے نجات دی. کیسے نجات دی؟ دوسرے مقام پر آتا ہے کہ مچھلی آئی اور سمندر کے کنارے ایسے اگل دیا مچھلی نے آپ کو، اور پھر اللہ نے آپ کے قریب ایک درخت پیدا کر دیا فوراً، اس درخت کی چھاؤں میں آپ کو سکون ملا. پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو آپ کی قوم کی طرف دوبارہ بھیجا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. کیا مطلب؟ جن کا خدا پہ ایمان ہوتا ہے. بے ایمانوں کو نہیں، بے ایمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج تو ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر ایمان ہی ختم ہو گیا ہے. ہم تو ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں کہ قبول ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو چلو مانگنے میں کیا جا رہا ہے. تو دعاؤں میں وہ جان اور وہ طاقت ہمارے ختم ہو چکی ہے. تو اللہ نے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان جو ہم پر اعتماد کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس طرح سے ہم ان کو نجات دیتے ہیں. یعنی تمام ناکامیوں کے اسباب کے ہوتے ہوئے ہم ان کو کامیاب کر دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا کو بھی یاد کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور کیا کہا؟ ربی لا تذرنی فردن، اے اللہ تو مجھے اکیلا مت چھوڑ. بوڑھے ہو چکے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، بیوی 90-100 سال کی، وہ بھی بڑھیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں زکریا نے پکارا، اے اللہ تو مجھے اکیلا مت چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو سب سے بہتر وارث ہے. یعنی اصل میں تو میرا وارث تو ہی ہے. وارث کا مطلب سب کے جانے کے بعد جو رہتا ہے وہ تو ہی رہتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے لحاظ سے بھی میرا کوئی وارث بنے، میری کوئی اولاد بنے جو کہ باپ کی وارث ہوتی ہے. یعنی میں جو وارث چاہ رہا ہوں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تجھے وارث نہیں سمجھتا، اصل وارث تو ہی ہے، لیکن دنیا کے لحاظ سے مجھے وارث چاہیے، لہذا مجھے اکیلا مت چھوڑ. فاستجبنا لہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی پکار کو سنا. ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے آپ کو یحییٰ ہبہ کیے، گفٹ میں دیے. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور زکریا کے لیے ان کی زوجہ، زوج سے مراد ان کی بیوی ہے، اور ہو کے ضمیر حضرت زکریا کی طرف لوٹ رہی ہے. ہم نے زکریا کی زوجہ کو بھی ٹھیک کر دیا، یعنی بانجھ پنے کی اصلاح کر دی ہم نے. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اس لیے کہ یہ خاندان نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرتا تھا، اور ہمیں امید اور خوف کے ساتھ یدعوننا پکارا کرتا تھا. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے ڈرا کرتا تھا. تو اس کی برکت سے اس خاندان پر ہم نے احسان کیا، اور بڑھاپے میں ان کو ہم نے اولاد دی. وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے.